پروگرامات کے اندر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یہاں سے پھر ہم اہل علم کو بلاتے ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر اقامت دین یعنی اللہ کے دین کے نظام کو کھڑا کرنے اور اس کو قائم کر دینے اور اس کے مقابل میں جو دوسرے نظام ہیں ان کے اوپر اس اللہ کے دین کے نظام کو غالب کر دینے کی جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے، وہ ہے اقامت دین اور مقصد زندگی، اور میں بلا تاخیر آج کے مربی جناب پروفیسر اشتیاق احمد گوندل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قائدین جماعت اسلامی اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی برادر محترم طاہر فاروق صاحب نے یقیناً آج ہی کے موضوع مقصد زندگی اور اقامت دین کے حوالے سے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ دین میں جماعت کا تصور ہے، جماعت میں پھر سمع و اطاعت کا ہے، اور جماعت اسلامی الحمدللہ اس لحاظ سے ایک مستحکم اور مؤثر جماعت ہے کہ اس کے پاس وہ علمی ذخیرہ جو زیادہ تر سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے لٹریچر پر مشتمل ہے، وہ کریا کریا بستی بستی موجود ہے۔ پھر جماعت اسلامی کا ماہانہ چھپنے والا ترجمان القرآن، اس کے ماتھے پہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ مستقبل اسلام کا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو یا پہنچایا جاتا ہے یا آپ خرید لیتے ہیں، کچھ اور رسائل ہیں۔ پھر اس پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی سرکاری اور حکومتی ادارہ، کوئی این جی او اور کوئی مذہبی مسلک، میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے زیادہ متحرک نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں جو دراز ہیں، جو سرانے ہیں، سرانوں کے نیچے دیکھا جائے تو لٹریچر، دراز کے اندر لٹریچر، شیلفوں میں لٹریچر، اور غیر فعال ارکان کی زندگیوں کا بھی آڈٹ کر لیا جائے کہ وہ باقی جماعتوں کے فعال لوگوں سے بہتر زندگیاں ہیں۔ میں یہ جملہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں شکایت ہوتی ہے، آج بھی ہو سکتا ہے درجن دو درجن دوست نہ آئے ہوں، لیکن یہ جماعت اسلامی ہے اور فریضہ اقامت دین ہے، کتنا تحرک، اور جو امیر ہوتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، گویا کہ ان کا حلف تو انہیں پہیے کے ساتھ باندھ دیتا ہے، چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے دل کی آواز ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کا تجربہ ہے، لیکن یہ آج کی مجلس ہو یا اور ہمارے ہزاروں لاکھوں اجتماع ہو، چہرے بجھے ہوئے ہیں اور حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ کی آس پر ہمت کر کے لگے ہوئے ہیں، لیکن آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے اور وہ اعتماد نہیں ہے کہ جو ایک کامیاب جماعت اور کامیاب تحریک کے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنا ایک تاثر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
ہو سکتا ہے آپ میں سے 80-90% ہمارے سامعین کو اس سے اختلاف ہو، لیکن میرے کچھ نمبر ہیں تو مجھے یہاں بلایا گیا ہے۔ میں 79 سے اب تک میرا خیال ہے یہ 43 ایئرز بنتے ہیں، میں اس طرح کے اجتماعات میں ہی ہوں اپنے اسکول کے زمانے سے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دین قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ قائم نہیں ہوا، یہ مسئلہ اصل نہیں ہے، اور ہم انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں اور انقلاب نہیں آیا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ الیکشن لڑ کے دیکھ لیا اور ہم پارلیمنٹ میں یا بلدیہ میں ایک طاقتور لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آ سکے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ شاید مسئلہ یہ ہے کہ شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے، اقامت دین کو سمجھنے میں کوئی گیپ رہ گیا کہ اقامت دین ہے کیا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں جان بوجھ کے کچھ باتیں ایسے کرنی ہیں جو امکان ہے کہ میری تقریر کے بعد بھی کوئی مثالیں والی بحث ہو اور کچھ باتیں آپ کو ہضم نہ ہوں، لیکن مسئلہ نمبر 1 یہی ہے، چہرے بجھے ہوئے ہیں۔ امیر کو بھی نیچے سے لے کر اوپر تک سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی باتیں نکال کر لاؤں کہ موٹیویشن ہو، چارجنگ ہو ان لوگوں کی جو میرے اپنے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا یہ تاثر ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا یہ تاثر ہے۔ میں اپنی زندگی کے بہترین سال یہیں گزارے ہیں، یہیں سے مجھے فائدہ ملا ہے، یہیں سے مجھے ایمان ملا ہے، اور اب بھی الحمدللہ جڑا ہوا ہوں اس سے، لیکن چہرے بجھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ آپ جو بھی کہیں گے، آپ سرگودا کے میئر بن جائیں، اختر رسول صاحب ایم این اے بن جائیں، اویس قاسم سینٹر بن جائیں، اور سراج الحق صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان بن جائیں، ڈاکٹر فاروق صاحب بھی کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن اقامت دین یہ کوئی نہیں ہے۔ اقامت دین سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہے، دین کی تعبیر ہے، اور جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، اور اس کے پاس سرگودا ہو یا لاہور ہو، 100 روپیہ اور 100 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 90 نظریے کی بجائے اور دین کی بجائے ایشوز کی پالیٹکس سے نظر ہو جائے۔ 100 گھنٹوں میں سے 90 گھنٹے ایشوز، اور 100 میں سے 90 مایوسی کی باتیں کرتے سنتے، اور پتہ نہ دین کیا ہوتا ہے۔ قابل احترام سامعین، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر اگلی کئی صدیوں کے لیے کفایت کرتا ہے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اسے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ سید مودودی 60 کی دہائی کے اندر صدر ایوب کے اور بھٹو کے ستم اور ظلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور بھٹو دور میں لاہور میں جلسے کے دوران چاروں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، جہاں الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں۔ جلسہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اور محبت کرنے والے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہتا۔ اب آپ سے تو توقع ہے کہ جماعت اسلامی کے نظریے کو، دین کی سید مودودی کی تعبیر کو اور اس فکر اور ویژن کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کے بارے میں وہی کہا جائے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی نے کہا۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کو جو تعارف کرواتے ہیں ان میں سے
آدھے سے زیادہ تو آپ بگولا ہے، آرام سے وہ بات نہیں کر سکتے. میں اپنے قبیلے خطیبوں کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ راوی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا نہیں گیا. اس کے اقامت دین کا جو پہلا پہلو آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کر رہا ہوں. چہرے مردہ، گفتگو مردہ، پئی مردگی، یاسیت اور جناب مایوسی اور تبصرے آپ ہی کہیے. میں بڑے احترام سے پوچھوں، آپ ہی کہیے کہ آپ کا زیادہ وقت ترجمان القرآن پڑھنے اور تفہیم القرآن پڑھنے میں اور مولانا کا لٹریچر پڑھنے میں گزرتا ہے، یا سوشل میڈیا کی مدد سے آپ ان گنجے دانشوروں کو سنتے ہیں جس کا نام ٹاک شو ہے اور اسی کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں. پھر تھک کیوں نہ جائیں؟ جو غذا اس جماعت اسلامی نے دی ہے، جو غذا یہ 2022 مکمل ہونے والا ہے. 21 کی رپورٹ لے لیں، 20 کی لے لیں، کسی جگہ کی لے لیں. میں سرگودے والوں کو تو نہیں کہتا، کس جگہ کی لے لیں. 100 گھنٹے اور 100 روپے ذہنی اور فکری تیاری کے لیے، جس کے نتیجے میں پکارنے والا کہتا ہے کہ اگر میں بھی بیٹھ گیا تو کھڑا کون ہوگا، جس کے نتیجے میں آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، عزم پیدا ہوتا ہے، قدموں میں ثبات پیدا ہوتا ہے اور اپنی فکر اور اپنی تاریخ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے. یہ زیبا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ میں ہاتھ کھڑے کروا کے آپ جیسے دوستوں سے پوچھوں کہ پچھلے مہینے آپ نے ترجمان پڑھا، اس سے پچھلے مہینے پڑھا، اس سے پچھلے مہینے پڑھا. صرف اگر آپ ترجمان القرآن پڑھنا شروع کر دیں تو الحمدللہ پلیٹ فارم یہی ہے. آپ جانتے نہیں یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے اقامت دین کا تصور کیا، وہ 1903 میں پیدا ہوئے اور 41 میں آ کے انہوں نے جماعت اسلامی بنائی. یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ عمران بتاؤ یار. ٹھیک ہے نہ میں نے آپ کی زبان سنی نہیں، آپ بتائیں کتنے سال؟ 38. اللہ کرے تیرا ہوٹل چلے. 38 ایئرس. یہ طریقہ ہوتا ہے چھوٹے بھائیوں کے کاروبار کو مشتہر کرنے کا. یہ نیک آدمی اس روا نہیں رہا. دیکھیے میں سید مودودی 1903 میں جماعت اسلامی نہیں بنائی، پیدا ہوئے 41 میں بنائی، 38 سال کی عمر میں بنائی نہیں. اب ہم جماعت اسلامی کی تنظیم کیا ہے، سیٹ اپ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو تو لے رہے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو 38 سال کی عمر میں اس مقام تک پہنچا دیا کہ صدی کی بہترین تحریک برپا کر؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اس میں صرف ایک چیز پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. امکان ہے کہ اس عمارت کے اندر کسی کمرے میں وہ تحریر لگی ہوئی ہو، بالعموم ہوتی ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے نیٹشے کو پڑھا ہے، شیکسپیئر کو پڑھا ہے، فرائڈ کو پڑھا ہے، میں نے لینن کو پڑھا ہے، میں نے فلاں کو پڑھا ہے، فلاں کو پڑھا ہے، ہیگل کو پڑھا ہے، حتیٰ کہ ایک اچھی خاصی لائبریری میں اپنے دماغ میں اتار چکا ہوں. اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل اس شاہ کلید میں ہے جس کا نام قرآن مجید ہے. یا آپ کی تحریر آپ نے پڑھی ہوگی. اور جب آپ نے فوراً حرارت ایمانی کے ساتھ کہا کہ ماشاءاللہ بے شک ٹھیک کہا، لیکن میرا فوکس یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں. اس پہ ہر مسلمان غلط میں آتا ہے جب قرآن کی اہمیت بیان ہوتی ہے. دیکھو قرآن پڑھنے کی کچھ کنیاں بھی تو ہیں نا. یہ جو پیراگراف کا میں اشارہ کر رہا ہوں، میرا فوکس قرآن کے شاکلی ہونے پہ نہیں ہے. میرا فوکس یہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنانے سے پہلے کتنا وسیع مطالعہ کیا.
کتنا وسیع مطالعہ ہے. یہ ایک علمی تحریک ہے پہلے نمبر پر. اور یہ جو دین ہے وہ کچھ جاہلوں کا دین ہے. آپ ہی کہیے, آپ ارکان بھی ہیں, آپ ہمارے قابل احترام, بولے نہیں لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے داڑھی کا حکم کیوں نہیں نازل فرمایا؟ سب سے پہلے تسبیح, حتیٰ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حکم دیا نماز پڑھو؟ اللہ نے روزے کیوں نہیں رکھوائے؟ انفاق کا پہلا حکم کیوں نہیں آیا؟ آپ جانتے نہیں, اللہ نے سب سے پہلے جو حکم اتارا ہے وہ علم کا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کو مبارک ہو, اور میرے اوپر شکر واجب ہے کہ ہم ایک علمی تحریک کا حصہ ہیں, اور یہ ہماری پہلی غذا ہے, اور میں اسی پر فوکس کر رہا ہوں. اگر یہ غذا نہ ہو, یقین جانے کئی دفعہ میرا دل بجھتا ہے, مجھے بھی مایوسی کی لہر محسوس ہوتی ہے. میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں, لیکن میں اپنے منصورے میں جاتا ہوں اور اپنی قیادت کے تحرک کو دیکھتا ہوں, اور جماعت اسلامی کے نیچے سے لے کر اوپر ان کامیاب اور فاتح قائدین کو دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو گیا جو ان کے ایمان پر اثر انداز ہو سکے, تو میری مایوسی امید میں بدل جاتی ہے, میری چارجنگ ہو جاتی ہے. لیکن ہم عجیب مخمصوں کا شکار رہتے ہیں کہ ہم ایک طرف نون اور کاف جیسا رہنما بھی بننا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے والا نمائندہ بھی بننا چاہتے ہیں. بھلا ایسے ہوتا ہے؟ بھلا ایسے ہوتا ہے؟ ایک طرف ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے رہنما کے ڈیرے پر لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوں, حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر. دوسری طرف ہم اس طرح کو پڑھو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چاہے ایک مودودی رحمت اللہ علیہ کو تنہا بھی کھڑا ہونا پڑے, ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے. اس لیے آج کے اس اجتماع سے براہ کرم آپ یہ تو طے کیجیے کہ ترجمان آپ نے ضرور پڑھنا ہے. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر کی حیثیت سے تمام دینی جماعتوں کے رسائل پر ایم فل کا ایک مقالہ کروایا, تھیسس کروایا, اور میرے اعتماد, میرے بھروسے, میرے حوصلے کے اندر میرے طالب علم نے اضافہ کر دیا کہ جب کوئی 20 کے لگ بھگ رسائل میں سے ریسرچ کے بعد, اور وہ شیلف میں پڑھا پنجاب یونیورسٹی میں, اس نے ریسرچ کے بعد یہ کہا کہ دینی مسالک اور جماعتوں میں سے سب سے بہتر رسالہ ترجمان القرآن. لیکن شعر کیوں پڑھا تھا؟ آپ کے لیے پڑھا تھا کہ شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا, تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. جماعت اسلامی کو ناپنے کے آپ کے اور میرے پیمانے اگر وہی ہے جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر کہتا ہے تو پھر چہرے روشن ہوں گے. اور اگر ٹاپ شو والے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاہر فاروق صاحب کہتے رہیں گے کہ سمع و طاعت بڑی ضروری ہے, اور کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, چہرے بجھے ہوئے ہوں گے. یہ ایک ہی مسئلہ ہے, یاد رکھیں. ایک دوسری لہر جو آتی ہے وہ یہ لگتا ہے کہ معاشرے نے ہمیں نہیں مانا, یہ لگتا ہے کہ ہم تو اقامت دین کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہمارے ہی ساتھی اخلاص اور شدت جذبات میں معاشرے کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ایک دائی کو زیب نہیں دیتی. فریضہ اقامت دین ہی مقصد زندگی ہے, اور آپ کا کارکن آپ کے سامنے یہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ آپ اور مجھے اس معاشرے کو ایک نہیں 70 سلام کرتے ہیں. یہ آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ تو کوئی پڑھتے نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کی عظیم الشان امپائر جس کا نام الخدمت فاؤنڈیشن ہے,
اسے جماعت اسلامی کے علاوہ سرخاب کا کوئی پڑھ نہیں لگا ہوا۔ ہر مسلک، ہر پارٹی کا آدمی وہاں آ کر جو پن پاتا ہے دیتا ہے، اور مسلسل اس کی قوت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، میں کس منہ سے اس معاشرے کا گلا کروں؟ اگر آپ پڑھیں، صرف ترجمانی کو پڑھیں، انشاءاللہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے بارے میں بہترین اعتماد پیدا ہو جائے گا کہ کوئی ہے، جو کوئی ہے کہ جو جماعت اسلامی کا راستہ روکتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے روکنا ہے، اور لٹریچر ٹھیک نہ پڑھنے کی وجہ سے، میں کتابوں کے نام بھی عرض کر دوں گا، لٹریچر ٹھیک نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بچکانہ خواہشات ہیں، معاف کیجیے گا۔ ایک خواہش یہ ہے کہ اسلام کو ضرور غالب ہونا چاہیے۔ آج کی شام کا آپ کا مہمان پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ اسلام نے 100% غالب نہیں ہونا۔ اگر لٹریچر پڑھا ہو، اگر تفہیم القرآن پڑھی، یہ جلسے اور قرانے اور تقریر میں موٹیویشن لیول کے لیے ٹھیک ہے، گنجائش ہے، کسی خاص وقت میں کسی خاص خطے میں یہ ہوگا، ورنہ آپ کو پتہ ہے آج بھی سورہ فاتحہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہے، جس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ تو اس میں آخری 2 آیتیں کیا ہیں کہ دونوں طرح کے گروپ رہنے ہیں، انعمت علیہم، دوسرے جزاک اللہ۔ یہ کشمکش کی زندگی ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ نے جب جماعت اسلامی قائم کی ہے، فریضہ اقامت دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کو جو پہلے 2 بیٹے ملے وہ دونوں ارکان جماعت اسلامی ہو، ایک طرف کے حابیل باوضو ٹوپیوں والے، سما اطاعت کرنے والے، ہجرت کرنے والے، فاروق صاحب کی تقریر کو 100% ماننے والے، دونوں ایک طرح کے تھے۔ اور قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے، اور کسی کو بھی وہ ماحول نہیں ملا جو 100% سازگار ہو۔ پھر سب سے زیادہ سازگار 100% کامیابی کا حق جماعت صحابہ پر ہے، ان کا ہے، جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، تو 100% تو انہیں نہیں ملا۔ سورہ فاتحہ کا 100% نہیں ملنا، پہلے رہ ذہن سے نکلی۔ کبھی دے کے آزمایا جائے گا، کبھی لے کے آزمایا جائے گا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں۔ اس بچکانہ خواہش میں یہ سوال تو میرا ہوتا ہے، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ابو سنا ہے آپ کی داڑھی نہیں ہوئی تھی، تب سے آپ جماعت اسلامی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آج کل ہمیں بھی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو جماعت میں آؤ، اور وہ نیچے بٹھاتے ہیں، روٹی پھر دوبارہ گھر آ کے کھانی ہوتی ہے۔ جماعت والوں کے بچے پی ٹی آئی میں، ان کا ہمیں سامنا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بچکانہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص منصوبے سے ہر دور میں حابیل اور قابیل، ان کی کشمکش اس کائنات کا مقصد ہے۔ اور اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین ہو گئی جب سب جھوٹ بول رہے تھے، بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے، اور جماعت اسلامی والوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سچ کو پکڑ کے رکھا۔ کسی نے واہ واہ کی، کسی نے نہیں کی، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، اور سب سے زیادہ تیکھے پن کے ساتھ اور سب سے زیادہ دقت نظر سے جن کا پوسٹ مارٹم ہوا کہ ان میں سے پکڑو کوئی بدیانت ہو، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے ایک بات لٹریچر کی ہے، دوسری بات اپنی جد و جہد کو سمجھنے کی ہے۔ ابھی یہ متحدہ امریکہ عمل کی جو تھوڑی سی حکومت صوبہ خیبر میں آئی تھی، یہ ان انسانوں کا کمال نہیں ہے، اس نظریے کا کمال ہے جس کو جماعت اسلامی فریضہ اقامت دین کہتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہی ساتھی سرخرو نکلے۔ ہماری بچکانہ خواہش یہ ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں تے وچ راجا یار کرے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں، پارٹیاں ختم ہو جائیں، آپ باہر نکلیں،
اور ماشاءاللہ ہر ہورڈنگ پہ سراج الحق صاحب ہوں، اور حکومت کتے کی طرح ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اور ہم بے نیازی کے ساتھ اللہ والے ہم کہنے ہیں ابھی میں دلی کا لال قلعہ پتہ کرتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ قرآن شاہ کلید قرآن کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنا کہنے کہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے تو بے شک پہلے والوں کو آزمایا تھا، ہم جاننا چاہتے تھے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ بات اتنی ہے۔ کچھ ساتھیوں کے لیے میرے پاس ایک پیکج ہے، وہ جتنے مایوس ہیں اس سے 1000 گنا بھی زیادہ مایوس ہو جائیں تو ان کا مایوسی کا کام شرعی ہوگا۔ 1000 گنا بھی زیادہ نہیں، میں پیکج لے کر حاضر ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ میں اور ہم میں کوئی ایسا ساتھی ہے کہ جس نے اقامت دین کا کام 950 سال تک کر لیا ہے، 950 سال تک قرآن مجید کو پڑھیں، اس نے ایک معیار دے دیا، 950 سال تک جس نے کام کر لیا پھر وہ مایوس ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں کیوں ذکر ہے کہ سچ نہ افراد کا محتاج ہے اور سچ نہ ہجوم کا محتاج ہے، سچ سچ ہے۔ اور موبائل کی ایک ننھی سی کرن، بلکہ دیا سلائی کی کرن، اندھیرے میں گپ کمرے کے اندر روشنی کا پیغام بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ لہذا 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر دی۔ ایک یہ عرض کیا ہے کہ لٹریچر نہیں پڑھیں گے تو پھر مشکل پیش آئے گی، لٹریچر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ راستے بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہ وہ لٹریچر ہے کہ جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نہیں لکھا کہ انہیں مانا جائے۔ معاشرہ جو ہے وہ شاید اس گمان میں ہے کہ یہ جماعت اسلامی والے سید مودودی کے حق میں نعرے لگواتے ہیں، ان کی طرف بلاتے ہیں، نو سید مودودی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں بھی انہوں نے اسی کی ترغیب دی ہے۔ دوسری بات میں نے اب تک کی جماعت اسلامی کی تاریخ کے حوالے سے پیش کی ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا ترجمان یہ کہتا ہے کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ اور میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر براہ کرم لازم پہلے اسے پڑھا کریں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی شروع کرنے سے پہلے ترجمان قرآن شروع کیا، اب تک وہ جاری و ساری ہے۔ کہیں مسلمان قوت پکڑتے ہیں ترکی میں تو ترجمان بتاتا ہے کہ طیب اردوان کے پیچھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی بول رہی ہے۔ کہیں سر جلائے ہیں مشعلوں کی طرح، یوں بھی لوگوں کی راہبری کی ہے۔ جہاد کی کوئی تحریک چلتی ہے تو مخالف یہ کہتا ہے کہ یہ تو سید مودودی کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ چنانچہ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سارے کام کی جسے ہم فریضہ اقامت دین کہتے ہیں، 4 لفظ سمجھنے بڑے ضروری ہیں۔ ان میں ایک لفظ تو فریضہ اقامت دین میں دین ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے اپنی جدوجہد کا جب سے آغاز کیا ہے، دین کے ساتھ 3 اور لفظوں کی بڑی زبردست وضاحت کی ہے جو بکھرے ہوئے ہیرو کو ایک امت بناتی ہے۔ وہ 3 لفظ باقی کون سے ہیں؟ میں اگلا لفظ ہے مذہب۔ یہ واحد مراکز ہیں 70 سے زیادہ 80 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں جماعت اسلامی کے، کہ جہاں آپ کو امت نظر آئے گی۔ مذہب کیا ہوتے ہیں؟ حنفی ہونا مذہب ہوتا ہے، شافی ہونا مذہب ہوتا ہے، حنبلی ہونا مذہب ہوتا ہے، اور مالکی ہونا مذہب ہوتا ہے، جعفری ہونا مذہب ہوتا ہے۔ اور سید مودودی کے قلم نے اتنی کشادگی پیدا کی ہے جماعت اسلامی کی جدوجہد میں کہ یہ تمام مذاہب اس دین کا حصہ ہے، یہ حریف نہیں ہے،
وہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں محبت کے صحیفے کی بجائے فتوے کی پٹاری ہے، اور وہ کسی ایک نقطہ نظر کو جو غیر نقلی ہے اتنی زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ ایک کو دوسرے کا حریف ثابت کر دیتا ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر، مولانا کے لٹریچر کے اندر، جماعت اسلامی کی جد و جہد کے اندر جو اصطلاح زیادہ محبوب اور نمایاں ہے وہ ملت اور امت کی اصطلاح ہے۔ یہی وجہ ہے جتنی سیاسی جد و جہد کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے درمیان جماعت اسلامی کا یہ اعزاز ہے کہ پوری امت میں، چاہے فلپائن میں، چاہے برما میں، چاہے افغانستان میں، چاہے وسط ایشیا میں، چاہے امریکہ میں، چاہے یورپ میں، چاہے افریقہ میں، سارے جہاں کا درد ہمارے لیڈر میں ہے۔ اور یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس پہ بعض اوقات تیکھا پن ہوتا ہے، طنز ہوتا ہے، دائی کی حیثیت سے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہماری فکری غذائی یہ ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس کی عزت اللہ کے نزدیک حرم سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا تمام معاشرے کو کوئی ہمارے مذہب پر ہو یا نہ ہو، اور ہر مذہب کے اندر تیسرا لفظ میں عرض کروں گا مسلک ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ سب دانا بینا لوگ ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، لیکن کیا 100% ایک مسلک ہے؟ ایک مذہب کے اندر مولانا ذوالفقار نقشبندی سے اگر جانتے ہو، مفتی منیب الرحمان صاحب جو روایت ہلال والے ہیں، ان کا مسلک، لیکن کتنا بڑا فیض ہے اس فریضہ اقامت دین کی جد و جہد کا کہ اگر 10 دفعہ یہ مختلف مسلک کے لوگ اکٹھے ہوئے تو 8 دفعہ جب اسلامی کے مرکز نے اکٹھا کیا، اور اس لٹریچر نے یہ وسعت پیدا کی کہ ہم دوسروں کو آگے کرنے کی پوری ہمت رکھتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 74 میں اس ملک کے غداروں مرزائیوں کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے جد و جہد کا رنبا اسٹیشن سے آغاز کیا، ان کے بازو ٹوٹے، انہیں زخم آئے، اور یہ تحریک پھیلائی۔ ظفر جماعت بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے نال تھے، اس تحریک نے زور پکڑا، لیکن جماعت اسلامی کا لٹریچر یہی سکھاتا ہے کہ امت اہم ہے۔ جماعت اسلامی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی مفتی محمود صاحب کو قائد مانا، ان کے ساتھ میاں والی کے مولانا عبدالستار نیازی صاحب تھے۔ 14 دن اسمبلی کے اندر بحث ہوئی، یاد رکھے، اور علماء بجا طور پر قابل احترام صحیح، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا جو عظیم الشان کام ہوا وہ جماعت اسلامی کی تشخیص کردہ نسخے سے ہوا۔ کیسے؟ جو لوگ کہتے ہیں سیاست اور دین الگ الگ ہے، تمام علماء توجہ دیجئے، اقامت دین جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی، تمام علماء 47 سے پہلے لکھ رہے تھے کہ حضور کو آخری نبی ماننا ایمان ہے اور اس کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کی جد و جہد سے پہلے ان فتووں اور ان کتابوں کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ اس سرگودا میں بھی ایسی مسجدوں میں میں نے خود اذانیں سنی ہیں، مسلمان ان کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ پھر یہ فریضہ اقامت دین ہے کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا، دوسروں کو تھوڑا سا زیادہ کریڈٹ دینا، امت کے تصور کے ساتھ وابستہ رہنا، اور سیاسی جد و جہد پہ ان کو قائل کرنا۔ کوئی جو قائل نہیں ہوتے، اور بٹو جیسے آدمی سے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ فیصلہ کروانے میں جماعت اسلامی کا جو رول ہے اس کے نتیجے میں اب وہ اذان نہیں دے سکتے، اب ہمارے قرآن پر قبضہ نہیں کر سکتے، ہمارے کلمے کو اپنی دسترس میں نہیں لا سکتے۔ پہلے مانے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، پھر یہ سارے کام ان کے لیے جائز ہے۔ پھر بٹو ہی نے یاد رکھیں، یہ وسعت مجھے جماعت اسلامی نے عطا کی ہے کہ میں بٹو کا نام لوں، میں نواز شریف کا نام لوں، میں عمران خان کا نام لوں،
میں جو بائیڈن کا نام لوں تو اگر رتی برابر بھی خیر ہے تو اسے بھی مانوں، اور اگر منفیت ہے تو جابر سے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق نہیں کہوں۔ یہ چند مجاہدوں کو بھٹو حکومت نے ابتدائی تعاون پیش کیا، جہاد افغانستان شروع ہوا، پھر جماعت اسلامی کے پاس ہر ضلع کے اندر اور ہر تحصیل کے اندر اس وقت ان روشن ستاروں کے نام ہیں جو کابل میں، ہرات میں، غزنی میں جا کر لڑتے رہے اور جو چٹی سردی میں کشمیر میں گئے، ان کی ماؤں کے پاس گرم دودھ بھی تھا، رضائیاں بھی تھیں، لیکن یہ کس نے تیار کیے جو بغیر تنخواہ کے لڑتے ہیں؟ اور اگر آپ پڑھیں اور ترجمانی کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر 200 سے زائد ممالک میں سے پاکستان نمبر 1 ہے، جس کے پاس بغیر تنخواہ کے جد و جہد کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اور یہ روشنی جس کی زندگی سے پھوٹتی ہے جہاد کشمیر اور جہاد افغانستان کی، وہ جماعت اسلامی کا فضل ربی شہید ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ عبد المالک ہے۔ لیکن یہاں جو 2-4 باتیں میں نے کی، میں انہیں سے پھر بات کو جوڑتا ہوں۔ اس کے باوجود مایوس تو انہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 10 روپے خرچ کیے اور شیطانوں نے 1000 روپے خرچ کیا۔ توجہ دیجیے، ہم نے 10 روپے خرچ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے لیے کہ حیا ہونا چاہیے، انہوں نے 1000 خرچ کیا کہ لو میرج ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایسی ریسرچ بار بار پڑھی ہے، اس ملک میں موویاں عام کی گئیں، اس ملک میں گندے اور غلیظ گانے اپنی تہذیب کے لیے پھیلائے گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اچھا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ دنیا مغرب سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان کسی مسلک اور کسی پارٹی کے ہوں، یہ نکاح کی سنت کو زندہ کیے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں اس جد و جہد کا بہت دخل ہے کہ جس کے لیے جماعت اسلامی نے سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کی اور اپنی تہذیب کے لیے جد و جہد کی۔ یہ 30 کا زمانہ ہے جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب پردہ لکھ چھوڑی تھی، اور معاشرے میں اس کی قبولیت ہے۔ بس میں آپ کو چند مشورے بڑے ادب کے ساتھ یہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کو زیادہ برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حابیل اور قابیل والی بات میں نے اسی لیے کی۔ اگر آپ گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن اور سنت کے اندر خوشخبری کا پہلو غالب ہے، اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا لٹریچر، ایسا پمفلٹ، ایسی گفتگو اپنے اجتماع میں یا معاشرے میں جس سے مایوسی پھیلتی ہو، یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب خواہش ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ نہیں، زلیخا بن سمر کر حیا کی پونجی کو لوٹنے کے لیے یوٹیوب سے بھی آئے گی، ٹویٹر سے بھی آئے گی، فیس بک سے بھی آئے گی، اور ہمارے بچوں کو اغوا کرے گی۔ لیکن کیا ہمارے پاس مندے آندے لڑ لگے ہاں میرے اگلے بھی ڈول گئے؟ یہ اجتماعیت ہے جناب۔ اس لیے ترجمان پڑھیں، انشاءاللہ مایوسی نئی امید پیدا ہوگی، اور اس اجتماعیت سے آپ جڑ کر رہیں۔ ہر چیز پارلیمنٹ نہیں ہوتی، اگرچہ ہماری قیادت کا یہ فیصلہ ہے، ہم اس پر جد و جہد کریں گے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2017-18 والی اسمبلی میں، آپ کو پتا نہیں کہ جماعت اسلامی کا پنجاب میں صرف 1 MP ہے، 1 MP ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ادھر میاں والی میں یوم تاسیس پر پچھلے سال میں تقریر کرنے گیا، تو وہاں جو قائدین تھے وہ میری بات پر تھوڑے سے نروس بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، لیکن چونکہ پھر بھی مجھے بلا ہی لیتے ہیں تو میں ایسی باتیں کر جاتا ہوں۔
میں تقریر کے شروع ہی میں کہہ دیا کہ یہاں مجھے نون کاف اور پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ رہے، کافی آئے ہوئے تھے میاں والی میں. تو میں نے کہا پہلے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمتوں کو. میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، رکن ہوں، میرا اپنا ذہن ہے. اب وہ سارے آواز پاختہ ہوئے کہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ہمارے علاوہ جو سارے چور لٹیرے ہیں. لیکن برادران عزیز، یہ میں نے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب سے سیکھا رحمۃ اللہ علیہ، اور وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ان کو سلام بنتا ہے. کیسے سلام بنتا ہے؟ کیوں؟ شراب پینے والوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ختم نبوت کی تحریک میں مرا ساتھ دیا ہے. اتنی بات ہم مانیں گے تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے والا وہ ہم سے دور نہ ہو. ہم دائی ہیں، ہم یہ بات مانیں گے کہ بٹوں کی اسمبلی اور 73 کے آئین سے پہلے سرگودا میں بھی دکانوں پر آسانی سے شراب خریدی جا سکتی تھی. اب شراب کی دکان نہیں کھل سکتی. اس میں اقامت دین کی قائد جماعت اسلامی ہے، لیکن جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم ان کے لیے دعا گو. میاں والی میں جب میں نے یہ کہا تو اپنے لوگ ذرا حیران ہوئے، لیکن میں نے وضاحت کی. میں نے کہا میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں وہاں سے آ رہا ہوں. ڈاکٹر وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلا ایم پی ہوتے ہوئے تمام تعلیمی اداروں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے کا قانون پیش کیا کہ یہ اسمبلی پاس کرے. کاف نے ساتھ دیا، پی ٹی آئی نے ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا. یہ ہے شمع محفل ہونا. اور پنجاب یونیورسٹی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ 150 نئے ٹیچر پنجاب یونیورسٹی نے اکٹھے کیے اس ترجمے کے. ایک اللہ والے کی کوشش کا نتیجہ ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے. 100-150 ٹیچر اس سال ہوں گے، اور اس میں بیشتر اسلامی جمعیت طلبہ کے ہم خیال اساتذہ ہیں. تو اس لیے اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے مسلک، بہت سارے مذاہب، امت کا تصور، ملت کا تصور، معاشرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اور غلطیوں کی اصلاح کی خیر خواہی سے کوشش کرنا، انہیں صرف ایکسپلائٹ نہ کرتے رہنا. اور اقامت دین کا مطلب حریفانہ ہونا نہیں ہے کہ مادی ایشو کی بنیاد پر یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. کیا آپ کو اور مجھے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور ہستی سے پیار ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. رسول اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے کس شہر میں تشریف لائے؟ مدینہ میں. اور اقامت دین کی عملی صورت ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست. یہ کیا ہوا عمران خان کو؟ برا ہے، بہت برا ہے، اس سے بھی برا ہے، یہ اچھا ہے. اس وقت میرا یہ موضوع نہیں. یہ کیا ہوا کہ وہ مغرب میں پڑا، یہودیوں کا داماد بنا، خرابیاں ایسی ایسی ہیں، لیکن کیا ہوا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرانس کی حکومت بنانا چاہتا ہوں، اور میں امریکہ کی بنانا چاہتا ہوں، میں چائنا کی بنانا چاہتا ہوں. اس نے ریاست کے ساتھ کس شہر کا نام بتایا ہے؟ مدینہ کا لگایا. اتنی بات تو مانے نا کہ اسے یہ اندازہ ہے کہ یہ معاشرہ ہے جو کسی اور نام سے چارج نہیں ہوگا. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں ناراض کرے. یہ استعداد ہے اس معاشرے میں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی، اس لیے پرعزم ہونا اور سمجھنا کہ اس دین کے اندر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہودیوں، سکھوں، عیسائیوں کا حق مار کے بیٹھے رہیں. اس دین کے اندر جس کے اقامت دین کی بات ہو رہی ہے، اس دین کے اندر تفہیم القرآن یہی بات سمجھاتی ہے کہ اس میں کافروں کا حق ہے. کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ اس اقامت دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے، اور ایک پاکستانی کا قتل سب پاکستانیوں کا قتل ہے. یہ نگاہ کی اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ ایک انسان کا قتل دل کی کشادگی ہے. اقامت دین کا حضور نے مدینہ میں آغاز کیا. یاد رکھیں، پہلا قدم نماز کی فرضیت نہیں ہے، اور پہلا قدم
روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور تبلیغ نہیں ہے. پہلا جو اجتماعی قدم ہے فریضہ اقامت دین مدینے کی اسلامی ریاست میں، یہی تو جماعت اسلامی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. پہلا جو قدم ہے وہ میثاق مدینہ ہے. میثاق کہتے ہیں معاہدے کو. مدینے میں ایک معاہدہ ہوا تو اس میں کیا کہا گیا کہ جماعت اسلامی کے سارے ارکان جمع ہو جائیں اور فلاں 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 نہ آئے. 7 پارٹیاں تھیں، 7. بھلا کون کون سی؟ 3 یہودیوں کی، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. 2 مدینے والوں کے قبیلے اوس اور خزرج، اور 2 مسلمانوں کے مہاجر، اور سارے اکٹھے ہوئے. سارا ڈاکومنٹ موجود ہے. محبت سے علم کے ساتھ نگاہوں میں چمک پیدا کر کے معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم ذوق، ہم خیال، ہم مسلک، اپنی رہائشی سوسائٹی بھی الگ کر لیں. نہیں، 7 پارٹیاں حضور نے ساتھ لے کر چلے. لہذا یاد رکھیے، حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. یہ دونوں واقعات بڑے اہم ہیں اور آپ نے سن رکھے، میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں. ہمارے بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گلی سے گزرتے ہوئے کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں پھینکا. پتا چلا وہ بیمار ہے. ایک دعوتی اقامت دین کی تحریک کے لوگوں میں کتنا خیر ہونا چاہیے وہ حضور کے سمجھ سے سمجھ آئے گا. یہاں تو چھوٹے چھوٹے مرغیوں کو زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی ہمارے زمانے کا ہوتا تو سپیکر آن کر کے کہتا کہ اللہ والوں کے ساتھ یہ عمل کرتی تھی اور اب دیکھو بیٹھی تڑپ رہی ہے. ابھی اور کیا ہوگا، سارے خاندان میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور آگے وہ فارورڈ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن سلام اس پر کہ جس نے بے قدروں کی دستگی دی. حضور علیہ السلام اس خاتون کی بیمار کرسی اور عادت کے لیے تشریف لے گئے. اگر ایک لمحے کے لیے سوچیے تو صحیح کہ یہ اقامت دین کس طرح حضور کی سیرت سے فیض پا سکتی ہے کہ وہ سوچ رہی ہوگی کہ میرا اتنا برا عمل اب یہ مجھے تانے دیں گے یا کم از کم جتائیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے الخدمت فاؤنڈیشن ہی پیش کی. کیا کہا؟ جیسے آج بھی نور کی لڑی اور نور کی ندی رواں ہے، آپ نے سندھ میں جا کر کام کیا، سیلاب والوں تک پہنچے، آپ پہاڑ والوں تک پہنچے، اور آپ نے پہلے چیک کیا کہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں نہیں نا چیک کیا. تو الحمدللہ کہاں سے گواہیاں آ رہی. حکومتیں ہماری حکومت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں. یہاں ریکارڈ ہے، چائنا اور جاپان کہتا ہے کہ جی آپ کے ذریعے کریں گے، اور دوسری پارٹی کا رہنما بھی کہتا ہے کہ چندہ آپ کے ذریعے کریں گے. اس کے پیچھے وہ دعوتی کردار ہے کہ جس پہ کو ایگزسٹنس کو مطلب ایک سب کو ساتھ لے کر چلنا. یہ میثاق مدینہ سے ثابت ہے. لہذا ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ کبھی ہم 5% کامیاب ہوں گے، کبھی 50% کامیاب ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں، بہاروں کے خزاں. اللہ آپ کا بھلا کرے. دین کا صحیح فہم اقامت دین کے لیے ضروری ہے. یہ جتنا فہم ہوتا ہے اتنا انسان کے حوصلوں کے اندر، فعالیت کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے 10 12 20 کتابوں کے نام نہیں لیے. میں نے بڑا آسان اس کا بتایا کیونکہ میں پڑھتا ہوں کچھ اور میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری قیادت اور ہمارا ترجمہ القرآن اور ہمارے مراکز ان میں خیر کا پہلو غالب ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ٹاک شو نہ سنیں، میں نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا پر وقت نہ دیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت پر بڑا زور دیا ہے. صحبت، کمپنی، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی
تو صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ جانتے نہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس وہ لوگ موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ جنہوں نے ابھی داڑھی نہیں ہوئی تھی، اقامت دین کی راہ کو اختیار کیا، اور کئی زمانے گزرے، بڑے نشے کو فراز آئے، ان کی کمر جھک کے کمان ہو گئی، ان کی داڑیاں ہو گئی کالی سے سفید ہو گئی، ہاتھوں پر جھریاں آ گئی، لیکن اللہ پاک نے کرم کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اس لیے اپنی صحبت کو بھی ٹھیک رکھیں بھائی جان، اور صحبت ٹھیک رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ 20 سال پہلے والی جماعت اسلامی نہیں ہے کہ جسے پروگرام کے لیے کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، بہترین آپ کا برکت ہے، جگہ جگہ مراکز ہے۔ اور جماعت اسلامی کے بارے میں ایک اور بات جاتے ہوئے کہتا چلا جاؤں کہ اس کی مخالفت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، خاطر خواہ کمی آئی، امکانات بڑے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر عبداللہ اعظم شہید، عرب مجاہدوں کے بھی سردار، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے ٹائٹل کا اظہار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کتاب لکھی تھی، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ ٹائٹل تھا دیکھنا قافلہ چھوٹ نہ جائے۔ قافلہ کامیاب ہے اگر صحیح سمت میں، قافلہ کامیاب ہے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جماعتیں ٹھیک ہوتی ہیں، افراد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ پیچھے رہ جائیں، اللہ ہماری اجتماعیت کی حفاظت فرمائے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کو ترجیح اول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت